الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور رحمتوں سے برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا مبارک کلام قرآن مجید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اتارا ہے۔ قرآن مجید برکت کی کتاب بھی ہے، رحمت کی کتاب بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت کی کتاب بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے برکت بھی حاصل کریں، رحمت بھی حاصل کریں، شفا بھی حاصل کریں اور ہدایت بھی حاصل کریں۔ اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے قرآن کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا احکامات بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی قرآن مجید کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، یعنی جن آیتوں میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ایسی 37 آیتیں 37 آیتیں ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ آج ایسی 38ویں آیت کا خلاصہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے سماعت کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یقیناً شراب، جوا اور مورتیاں اور جوے کے تیر یہ گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو چند باتوں سے روکا ہے، مومنین کو چند احکامات کا حکم دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی خوبصورتی میں سے خوبصورتی یہ بھی ہے کہ شریعت اسلامیہ جو بھی مسلمانوں کو حکم دیتی ہیں، اس میں شریعت اسلامیہ مسلمانوں کے جذبات کا، مومنوں کے احساسات کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم دیا شراب کے متعلق کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور اس میں نقصان بھی ہیں، لیکن فائدے وہ بہت کم ہیں، نقصان وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ عرب کے اندر شراب پینے کا رواج بہت زیادہ عام تھا۔ وہ شراب سے بھی انتہا محبت کیا کرتے تھے، وہ شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے۔ ان کی کوئی مجلس، کوئی محفل بغیر شراب کے نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ شراب کی حرمت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے شراب کے برائیوں کو بیان فرمایا کہ شراب کے اندر برائیاں زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں۔ تو بعض صحابہ کرام یہ سوچا کہ جب اس کے اندر برائیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں، تو اس کو چھوڑنا بہتر ہے۔ تو بعض صحابہ کرام پہلے حکم سنتے ہی شراب کو پینا چھوڑ دیے، اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مہاجر صحابی وہ شراب کی حالت میں، شراب کے نشے میں آ کر نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور ان سے نماز میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم یہ دیا کہ تم شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جب ہم نماز شراب کی حالت میں نہیں پی سکتے، یہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ نشے کی حالت میں جب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو شراب کو چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ تو بعض صحابہ کرام نے اس وقت بھی
شراب کو چھوڑنا مناسب سمجھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر مطلق شراب کی حرمت کا ذکر بیان فرمایا کہ شراب ایک گندی چیز ہے، شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، ہم نے بات سمجھ لی، اب ہم اس کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے گھروں کے اندر شراب کا جتنا بھی ذخیرہ تھا، جتنا بھی اسٹاک تھا، وہ تمام کا تمام انہوں نے نالیوں میں بہا دیا، اور تمام کا تمام انہوں نے روڑوں پر پھینک دیا، اور مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ بعض لوگ چند وقتیہ فائدوں کی خاطر شراب کو پیتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں، وقتیہ فائدوں کی خاطر۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کیوں پیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے تھکان دور ہو جاتی ہے، شراب پینے سے جسم کے اندر تھوڑی طاقت محسوس ہوتی ہے، شراب پینے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رنگ کھل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ شراب کے فائدے بیان کرتے ہوئے شراب پیتے ہیں، لیکن شراب کے اندر مختصر سے فائدے بھی ہیں جو وقتیاں ہیں، لیکن شراب کے اندر جو نقصانات ہیں وہ دائمی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ شراب پینے سے جہاں ایک طرف انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، ذکر و اذکار نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتے، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے، وہیں پر دوسری طرف شراب پینے سے انسان کے جسم کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان شراب پینے سے وہ کینسر کے مرض میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور انسان شراب پینے سے انسان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے نقصانات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو صحت دی ہے، یہ صحت امانت ہے، اس امانت کا خیال رکھے، اس امانت کو شراب پی کر برباد نہ کرے۔ شرابیوں کی حالت دیکھیے، ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ ان پر کوئی جن بھوت سوار ہو گیا ہو، بالکل مدہوشی کی حالت میں، بالکل ایسی حالت میں گویا کہ وہ پاگل نظر آتے ہیں۔ شرابی ویسی حالت میں پھرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر یقیناً تمہارا کہنے کے مطابق وہ فائدے ہیں لیکن بہت کم ہیں، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو حتی الامکان شراب پینے سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جوا کھیلنے سے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ بچے۔ جوا کھیلنا یہ بھی شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اس کے اندر بھی انسان کو تھوڑے فائدے نظر آتے ہیں۔ جوا کھیلتے وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میری لاٹری نکل آئی، اگر میں جیت گیا تو میں پل بھر میں وہ فقیری سے امیری کی طرف چلا جاؤں گا، میں بہت زیادہ مالدار بن جاؤں گا، اور ایک کا 10 گنا یا بلکہ 100 گنا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہونے کی چانسز وہ 95 یا 99% وہ نہیں ہے، لیکن زیادہ جو چانسز ہیں 99% جو چانسز ہیں وہ کس بات کے ہیں؟ اس کے ہارنے کے چانسز ہیں، اس کے تباہ ہونے کے چانسز ہیں، اس کے ذہنی سکون کو برباد کرنے کے چانسز ہیں، اس کے خاندان کو تباہ و برباد کرنے کے چانسز ہیں۔ کھیلتا کوئی ایک ہے، لیکن اس کا پورا گھر اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے جوا کھیلنے والے ہیں جو پل بھر میں مالدار تھے، پل بھر میں غریب ہو گئے، جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، آج وہ مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ کرتا کوئی ایک ہے، لیکن اس کا جو خمیازہ ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ پورا گھر بھگتتا ہے۔ گھر پورا گروی ہو جاتا ہے، سونا پورا بیچ دیا جاتا ہے، اور جو بچوں کی جو تعلیم ہے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، نہ شراب کو ہاتھ لگاؤ اور اسی طریقے سے نہ جوا کھیلو۔ یہ جتنے کام ہیں یہ شیطان کے کام ہیں، تم ان سے بچو، یہ گندی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شراب کی حرمت کو بیان کرنا تھا، جوے کی حرمت کو بیان کرنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتوں کی پوجنے کے بارے میں، یعنی بتوں کی عبادت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ جس طریقے سے بتوں کی پوجا کرنا وہ حرام ہے، بتوں کی پوجا کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر منع ہے۔ بالکل اسی طریقے سے شراب پینا بھی منع ہے اور جوا کھیلنا بھی منع ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا
جوا کھیلنے والا گویا کہ ایسا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ بتوں کی پوجا کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر کفر ہے، اور انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس طرح اس کی قباحت ہے، جتنا وہ سخت منع ہے، بالکل اسی طریقے سے شراب پینا بھی سخت منع ہے۔ شراب پینا بھی سخت منع ہے، اور جوا کھیلنا یہ بھی سخت، اس حصے میں شریعت اسلامیہ نے روکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس سے بچو، فاجتنبوا، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت اس بات پر رکھی ہے کہ انسان یہ غلط کام چھوڑ دے۔ شراب پینے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جوا کھیلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو کہ تا قیامت کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ میرا قول جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ شراب پینے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جوا کھیلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بتوں کی پوجا کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ کامیابی اس میں رکھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے ہم ان سے باز آ جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔